السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 95، آیت 283۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیم۔ اور اگر تم کسی سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو ایسی گروی لازم ہے جو قبضے میں لے لی گئی ہو۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ تعالی سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور شہادت مت چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے تو بے شک وہ اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم عَلَى سَفَرٍ سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ تم پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ، تو رہن مقبوضہ قبضے میں دے دی جائے، فَإِن، پھر اگر آمینہ اعتبار کرے، بعضکم بعض تمہارا، بعضاً بعض کا، فَلْيُؤَدِّ، تو چاہیے کہ ادا کر دے، الذی، وہ شخص کے اؤْتُمِنَ اعتبار کیا گیا، امانتہ، اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے، اللہ تعالی سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا، اور نہ تم چھپاؤ، الشہادہ، گواہی، ومن، اور جو شخص یکتمہا چھپائے گا اس کو، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، آثم، گناہگار ہے، قلبہ، اس کا دل، واللہ، اور اللہ تعالی، بما، ان کو جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ پیارے بھائیو، ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اب بیع اور قرض کی ایک اور شکل کا بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ بندہ حالت حضر میں ہو، اس صورت میں اگر بندہ قرض لے گا تو اس قرض کو لکھا جائے گا اور اس پر گواہ بنایا جائے گا، اور یہاں بندہ اگر سفر میں ہو، اب سفر میں گواہوں کا ملنا یہ مشکل ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر تم سفر میں قرض کا معاملہ کرو اور پھر لکھنے والا بھی نہ مل سکے یا لکھنے کے لیے قلم دوات سیاہی میسر نہ ہو، تو اب مقروض کو چاہیے، جس نے قرضہ لیا ہے، مقروض کو چاہیے کہ قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز گروی رہن رکھ دے۔ اس صورت میں کہ جب آپ کو یہ میں قرضہ واپس کروں گا تو رہن میں رکھی ہوئی چیز، گروی رکھی ہوئی چیز، وہ اس کے مالک کو دوبارہ واپس لوٹا دے گا۔
سفر پہ چونکہ بہت سی مشکلات آتی ہیں تو اس لیے یہاں سفر کے ساتھ اس معاملے کو لیا، ورنہ رہن لینا، رہن کسی چیز کا رکھنا، رکھوا دینا قرضہ لے کر، یہ حضر میں بھی جائز ہے۔ خود پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی، تو سفر کی حالت میں قرضہ لیا آپ نے، لکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ اپنی کوئی چیز قرضدار کے پاس، قرضہ دینے والے کے پاس گروی رکھ دیں، اور حضر میں بھی بندہ کوئی چیز گروی اپنی رکھ کر قرضہ لے سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت میں سفر میں قرضہ لینے پر گروی رکھنا یہ ثابت ہوا، اور پیارے نبی علیہ السلام کے عمل سے حالت حضر میں بھی قرضہ لے کر کوئی چیز گروی رکھ دینا، جیسا کہ آپ کی زرہ یہودی کے پاس گروی تھی۔ بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2096، مسلم 1603۔ تو سفر میں رہن نص قرآنی سے ثابت ہے اور حضر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے۔ اب یہاں گروی رکھنے کے حوالے سے انڈیا پاکستان میں خاص کر جو ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، وہ چاہے انڈیا سے بھائیوں کے پوچھے ہوئے سوالات ہوں یا پاکستان میں سے، خاص کر زیادہ تر یہیں سے ایسے سوالات آتے ہیں کہ قرضہ لے کر گروی رکھنے کے معاملے میں بھی شریعت کے اصولوں کی پامالی کی جاتی ہے، اور چاہے اب یہ مسلمان یہ کام کریں یا کافر یہ کام کریں، اور وہ یہ ہے کہ گروی رکھنے کے حوالے سے بہت ساری خرابیوں کو کیا جاتا ہے، جس کا انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ جو چیز رہن رکھی جائے، مثلا اگر وہ دودھ دینے والا جانور ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کو چارہ ڈالنے کے بدلے اس کا دودھ پینے کی اجازت دی۔ کس کو؟ جس نے قرضہ دیا۔ مثلا میں نے بکر سے قرضہ لیا 2 لاکھ، بدلے میں اپنی گائے اس کو گروی رکھ دی، اب جب میں قرضہ واپس کروں گا میری گائے وہ مجھے واپس کرے گا، اور اس بیچ میں چونکہ وہ میری گائے کو چارہ بھی ڈالے گا تو چارہ ڈالنے کے عوض اس کا دودھ پینے کی اس شخص کو اجازت ہے۔ اسی طرح گھوڑا، گدھا، اونٹ، خچر وغیرہ، اس کو چارہ ڈالنے کے عوض اس کی سواری کرنے کی بھی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2511، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی۔ اس کے علاوہ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا یہ منع ہے، حرام ہے اور سود کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلا قرض پر رقم لے کر زمین رہن رکھ دی جائے، مکان رہن رکھ دیا جائے، گاڑی رہن رکھ دی جائے، تو گروی لینے والا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر آپ نے زید نے قرضہ لیا بکر سے اور زید نے بکر کو مکان گروی دیا، گاڑی گروی دی، گھوڑا گروی دیا، یا جو ہے اس طرح کی دوسری چیز بلڈنگ گروی رکھ دی، تو اس صورت میں گروی لینے والا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ اس زمین کی کاشت کرے گا، اگر وہ اس مکان کو یوز کرے گا تو زمین کا اور مکان کا رینٹ، کرایہ دینا پڑے گا۔ انڈیا پاکستان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں، کافر تو جو کرتے ہیں سو وہ کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو 10 لاکھ قرضہ دیتا ہے، بدلے میں وہ مکان اپنے پاس گروی لیتا ہے، اور یہ مکان وہ بغیر رینٹ کے، کرایہ کے یوز کرتا ہے، یہ سود ہے۔ یا بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 20 لاکھ قرضہ دیا اور قرضہ دینے والے نے مقروض سے مکان رہن میں گروی میں لیا، اب وہ اس مکان کو یوز کرتا ہے اور اس مکان کا کرایہ آدھا دیتا ہے، یعنی مارکیٹ ریٹ میں اگر اس کا کرایہ بن رہا ہے 10,000 روپے، تو یہ جس نے مکان گروی لیا ہے قرضہ دینے کے بدلے میں، یہ اس مکان کا جو ہے کرایہ 10 کی بجائے 5,000 لیتا ہے، تو یہ اس قرضے پر نفع لینے والا
اور اس گروی رکھے گئے مکان کو اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے. اب چاہے وہ فری میں اپنے پاس مکان رکھے یا اس کا آدھا کرایہ دے، یا یہ کہ مکان کو گروی لینے والا آگے اس کو کسی اور کو رینٹ پر چڑھا دے، اور جس نے یہ مکان گروی لیا تھا قرضہ دے کر یہ اس مکان کا کرایہ رینٹ اپنے پاس رکھے، تو یہ سود ہے اور حرام ہے. شریعت کا ایک متفق علیہ اصول ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. ہر وہ قرضہ جو نفع کا باعث بن جائے وہ سود ہے. بلوغ المرام کتاب البیوع. تو اگر کسی نے مکان گروی لیا قرضہ دے کر، اگر کسی نے جو ہے وہ اسی طرح زمین گروی لی قرضہ دے کر اور بغیر کرایہ کے اس کو استعمال کرتا ہے، یا رینٹ جو بنتا ہے مارکیٹ مطابق اس کی بجائے آدھا دیتا ہے، یا گروی مکان لے کر خود رینٹ پہ لگاتا ہے، اور رینٹ قرضہ دینے والا گروی مکان لینے والا خود اپنی جیب میں رکھتا ہے اور بعد میں وہ قرضے میں دی گئی رقم بھی پوری کی پوری لیتا ہے، یہ حرام ہے اور سود ہے. اور بیسیوں اور ہزاروں مسلمان اس سود اور حرام کاری کے اندر ملوث ہیں. ویسے اگر آپ فی سبیل اللہ ان سے قرضہ مانگیں 1000 دینے پہ تیار نہیں ہوگا، لیکن ہندوانہ سوچ رکھنے والا اگر آپ اس سے 1 کروڑ بھی قرضہ مانگیں اور بدلے میں اپنی جائیداد اور پراپرٹی اس کو گروی دے دیں، اور وہ جائیداد اور پراپرٹی اس کا بغیر رینٹ کے استعمال کرنے والا، یا آگے رینٹ پہ لگا کر رینٹ اپنی جیب میں رکھنے والا، یا 100 کی بجائے 50% رینٹ دینے والا، کروڑ اور 20 اور 50 لاکھ میں 50 لاکھ کا قرضہ بھی دینے کو تیار ہو جائے گا. تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا اگر کوئی شخص قرضہ لیتا ہے اور بدلے میں اپنا مکان پراپرٹی وہ گروی رکھ دیتا ہے تو یہ درست اور صحیح ہے. لیکن مکان پراپرٹی اور زمین اس کو گروی رکھنے والا گروی لینے والا اگر بغیر رینٹ اور کرایہ کے یا آدھے رینٹ کرایہ پر لے گا تو یہ بھی سود اور حرام کے زمرے میں ہوگا. قرضہ دینا ہے تو اتنا ہی لینے کا آپ حقدار ہیں جتنا کہ آپ قرضہ دے چکے ہیں. اس پر 1% آنے کا نفع لینا بھی حرام ہے. ہاں سوائے اس کا حدیث کے کہ آپ نے دودھ دینے والا جانور گروی رکھا، آپ نے اس کو گھاس کھلایا، اس پر اس کا دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. گھوڑا گدھا خچر آپ نے گروی لیا قرضہ دے کر اور اس کو آپ نے گھاس چارہ ڈالا، اس پر آپ سواری کر سکتے ہیں. اور اگر زمین گروی میں لی، مکان گروی میں لیا، بلڈنگ گروی میں لی اور اس پر بغیر رینٹ کے آپ نے اس کو یوز کیا یا پورے کی بجائے آدھا یا کچھ رینٹ دیا اس وجہ سے کہ آپ قرضہ دے چکے ہیں تو یہ سود پر ہوگا اور یہ حرام ہوگا. اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہادت کو گواہی کو مت چھپاؤ، جو اسے چھپائے گا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا. شہادت کا گواہی کا چھپانا ہو یا جھوٹی گواہی دینا ہو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ الاشراک باللہ، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، وقتل النفس اور کسی کو قتل کرنا، بے گناہ کا قتل، وعقوق الوالدین والدین کی نافرمانی، یہ کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ ہیں. اور اسی طرح فرمایا او قال وشہادت الزور، یا یہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی. تو کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہوں کے اندر شرک کرنا، قتل کرنا، والدین کی نافرمانی، جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی دینا. تو گواہی کا چھپانا بھی حرام اور جھوٹی گواہی دینا بھی حرام. بخاری حدیث نمبر 6871 انس بن مالک رضی اللہ تعالی
अन्हो इसके रावी हैं। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि गवाही छुपाना भी अकबरुल कबायर में से है, यानी कबीरा गुनाहों में से बड़े गुनाहों के अंदर इसका शुमार है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।